السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. محترم حضرات محفل، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسداد جرائم، فواحش کی روک تھام اور منکرات کو کنٹرول کرنے کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے. بے شک فواحش سے بھری اس دنیا کو، بے حیائی اور گندگی سے بھرے اس سماج کو، زنا اور بدکاری کے بھنور میں پھنسے اس معاشرے کو اور جنسی انارکی سے جوجھ رہے اس ماحول کو ایسے ہی کسی ضابطہ اور فارمولے کی سخت ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی کے کاموں اور حرام امور سے. جو خواتین نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں ہر عورت اپنے پروردگار سے بہت سارے عہد و پیمان کرتی ہے. آئیے آیت کریمہ کے آئینے میں نماز کا جائزہ لیتے ہیں. محترم خواتین اسلام، ایک بات ہم سب کو معلوم ہے، نہ معلوم ہو تو اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور ہمارے علاوہ جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یوں تو عبادت زندگی کے ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا، چاہے وہ حج و اعتکاف ہو، استنجا یا اجابت ہو. جو کام نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت کہلائے گا. لیکن میں یہاں اس عبادت کی بات کر رہی ہوں جس کو خود باری تعالیٰ نے بطور عبادت منتخب اور فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. ہاں، آپ یہ سوال ضرور کر سکتی ہیں کہ تمام عبادات میں نماز افضل کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. عبادات میں نماز افضل ترین عبادت اس لیے ہے کہ اس میں مقاصد تخلیق کے سارے عناصر موجود ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت نام ہے اپنے آقا اور مولا کے سامنے اپنی شہوات، اپنی نفسانیت اور چاہت کو خواہشات فنا کر دینے کا، اپنی عزت، اپنی انا، اپنی نخوت اور تعلی کو ختم کر دینے کا، تضرع، تذلل، پستی، خاکساری اور فروتنی اختیار کر لینے کا. اور یہ تمام صفات نماز کے اندر سب سے زیادہ موجود ہیں. مثلا ادب سے دست بستہ کھڑا ہونا، گھٹنے ٹیک دینا، نگاہیں نیچے رکھنا، دو زانوں بیٹھنا اور جسم کے ہر ایک عضو کا قبلے کی جانب متوجہ رکھنا، یہ کس بندی کی خوبصورت ترین ادائیں ہیں. محترم خواتین اسلام، آئیے جائزہ لیں کہ نماز فواحش و منکرات، اخلاقی پسماندگی سے روکتی ہے. مثلا ہر عورت کو یہ ناز ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ تو سکتی ہے مگر کسی کے سامنے جھکے گی نہیں. وہ کسی کے سامنے ناک رگڑنے کے بجائے مر جانا پسند کرے گی مگر وہ کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتی. عجیب بات ہے کہ عام طور سے خواتین اس طرح کے جملے خاوند اور ساس کے خلاف اور دیگر رشتوں کے خلاف بھی بول دیتی ہیں. اور اگر اس خاتون کو دولت و ثروت، جاہ و حشمت، حکومت و اقتدار اور وسائل معاش بھی حاصل ہوں تو پھر ان جملوں کا زہر، تلخی، جارحیت اور سماج کے لیے تباہی کا سامان بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جملے اور اس طرح کے رویے انسانی معاشرت، اسلامی تمدن، خاندانی نظام اور باہمی مروت کے لیے کتنے مہلک ہیں. اسی کو تکبر، گھمنڈ، غرور، ایگو اور اہنکار کہا جاتا ہے. ایسی سوچ رکھنے والی عورت گھر اور خاندان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے اور یہ نظریہ اس مقصد کے خلاف ہے جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے.
اور یہ تمام صفات شیطانی ہیں اور عبدیت کے نقیض بھی ہیں۔ اب ذرا توجہ دیجئے کہ ان تمام اخلاقی، دینی، معاشرتی برائیوں اور تہذیبی علتوں کا علاج کیا ہے؟ ان تمام رذائل کا علاج نماز ہے، اور یہی نماز ایک مومنہ عورت کے اندر جسمانی، اخلاقی اور دینی امراض کا علاج ہے۔ جب دن بھر میں 5 بار ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اس کو باادب بنا دے گا، آہستہ آواز سے کلام الہی کی تلاوت کرنا اس کو نرم اور نرمی گفتاری سکھلا دے گی، رکوع، سجدہ، مخصوص جگہوں پر نگاہ ٹکائے رکھنے کی پابندی، قاعدہ میں 2 زانوں بیٹھنے کی مشق، اسے نشست و برخاست اور نظروں کی حفاظت کے آداب سکھلا دے گی، رکوع میں جھک کر سبحان ربی العظیم کہنا اس سے بڑوں کی تعظیم اور ان سے گفتگو کا سلیقہ سکھلا دے گی، 5-6 فٹ کے خوبصورت جسم کو سمیٹ کر اور تمام طاقتور اعضاء کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرنا اسے خود پر قابو کرنے کا ہنر سکھلا دے گی، سجدوں میں گھٹنے ٹیک دینا، مناقشات اور جھگڑوں میں صلح کرنے کا جذبہ و شعور پیدا کر دے گا، سجدے میں ناک رگڑنا کبر و نخوت، غرور و تعلی، خود نمائی اور خود ستائی سے، اہنکار اور ایگو سے اس کے اخلاق کو پاک کر دے گا، اس کا زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پالنہار کی تعریف میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا اور دوسروں کے مراتب کا لحاظ کرنا سکھلا دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ نماز ہماری اخلاقی، دینی معاشرتی برائیوں اور تہذیبی علتوں کا علاج بن سکتی ہے۔ محترم خواتین اسلام اور نظام شریعت ایک عورت کے اندر جن خوبیوں اور جن اوصاف کا مطالبہ کرتا ہے، نماز ان تمام اوصاف حمیدہ کے پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ شریعت اسلامی عورت کے اندر جس صفت کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے وہ ہے اس کی عفت، حجاب و حیا، نمائش سے بچنے کا جذبہ اور سلیقہ۔ اب ذرا نماز اور اس کی ادا کی جانے والی جگہوں اور مقامات پر غور کیجیے۔ عورت اپنی نماز جتنے گوشے اور کونے میں جا کر پڑھتی ہے، ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی نماز اس کے اندر حجاب کی عادت اور اپنے وجود کو تماشا بنانے سے روکنے کی قوت پیدا کر دے گی، یعنی نماز میں چہرہ، ہتھیلی اور پیر کے پنجوں کے سوا پردے میں رکھنا اور چھپانا فرض ہے۔ جب ایک عورت دن بھر میں 5 بار اس سطر پوشی اور ریہرسل مشق کرے گی تو امید ہے کہ حجاب و جلباب اور اپنے وجود کو تماشا بنانے سے روکنے کی قوت پیدا کر دے گی، یعنی نماز میں جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نیت کا خالص اور پاک ہونا لازم ہے، مسلسل اور بار بار ان چیزوں کی پاسداری کا اہتمام یقیناً اس کو پاک بازی، پاکیزگی، پاک دامنی اور اخلاص کا خوگر بنا دے گا، یعنی نماز میں چہرے کا، سینے کا، قدموں کا اور کل جسم کا قبلے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، یعنی نماز اس کو یکسوئی، کنسنٹریشن، خود پر قابو، خیالات پر پہرے داری اور ان کو بکھیرنے اور منتشر ہونے سے بچنے کا ہنر سکھلا دے گی۔ اسی طرح تلاوت قرآن کی آواز کائنات کی سب سے خوبصورت آواز ہونے کے باوجود عورت کو جہری نمازوں میں بھی آہستہ پابند بنایا گیا ہے۔ یہ پابندی عورت کو اپنی آواز، اپنی چیخ و پکار، اپنے شور و ہنگامہ پر قابو کرنا سکھلا دے گی۔ محلے میں، پڑوس میں، اپنے ہی گلی میں مسجد ہونے کے باوجود باپ، چچا، بھائی، بھتیجے اور بیٹوں کی موجودگی کے باوجود عورت کو گھروں میں پابند بنایا گیا ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا وجود بہت قیمتی ہے، ان کی عفت بیش بہا ہے، ان کی آبرو انمول ہے اور ان کی عزت نماز باجماعت سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ محترم خواتین اسلام، انسانی جسم کے 2 سیکشن ہیں، بدن اور روح۔ نماز دونوں کو بھرپور غذا، قوت و طاقت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ تنبیہ کے ساتھ اعلان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں یعنی روح کو اطمینان اور آسودگی میسر آتی ہے، اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی سے جسم طاقتور، تازہ دم اور صحت مند رہتا ہے۔ آپ کسی فیزیو یا کسی باڈی بلڈنگ یا ٹینورو اسپیشلسٹ سے معلومات اور تحقیق کر کے دیکھیے کہ انسانی جسم کے ہیومن باڈی کو تازہ دم، صحت مند، چاق و چوبند اور ایکٹیو رکھنے کے لیے سب سے آسان ورزش، ایکسرسائز یا نقل و حرکت کون سی ہے؟ پھر وہ جو بھی آپ کو ایکسرسائز اور ورزش بتلائے گا وہ آپ کی نماز میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ آپ ایک نگاہ ڈالیے 24 گھنٹے کی 48 رکعت نماز میں، اس میں 92 سجدے، 48 رکوع مخصوص وضع اور آسن کے ساتھ اپنے پیروں پر بیٹھ کر، 25 قعدے اور تشہد اور خاص حیت کے ساتھ اپنے پیروں پر بیٹھ کر، 25 قعدے اور تشہد اور خاص حیت کے ساتھ 48 قیام ہے۔ یہ ایک ایسا صحت افزا نظام شریعت اور ورزشی کورس ہے جس سے عبدیت کا شعور اور بندگی کا سرور حاصل ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی فاسد مادے، فاضل رطوبات جسم کے خلیات اور جوڑوں پر جمع نہیں ہو پاتے، جس سے جسم طاقتور، تازہ دم اور صحت مند رہتا ہے۔ محترم خواتین اسلام، نماز کے تعلق سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ خواتین کا مجمع ہے اور بات بھی انہی سے متعلق ہے۔ خاوند کی دلداری کے لیے زیب و زینت، سنگھار، میک اپ ہماری زندگی کا ایک حصہ اور شعبہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو نماز پڑھنے والی خواتین کے چہرے بغیر میک اپ کے بھی جاذب نظر لگتے ہیں، ان پر بلا کی چمک اور عنائی ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو یہ ذکر، تلاوت اور عبدیت کا جھلکتا ہوا نور ہوتا ہے، لیکن اگر آج کی اندھی بہری دنیا کو ہم اس حسن کا فلسفہ سمجھانا چاہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کشش اور رونق کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل، جس کا کام جسم کی رگوں اور شریانوں میں خون پہنچا کر اعضاء اور جلد کو تر و تازہ اور ایکٹیو رکھنا ہے، وہی دل سجدے کی حالت میں اوپر اور چہرہ نیچے رہتا ہے۔ اور یہ سائنٹیفک ہے کہ کوئی بھی سیال، مائع، لکویڈ، ڈھلان اور نشیب کی طرف تیزی سے جاتا ہے بلکہ دوڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کو بھی اپنے چہرے پر تازگی، روشنی، کشش، سرخی اور تابناکی بڑھانا ہو، چہرے سے جھائیاں، پزمردگی، اداسی، اجڑاپن دور کرنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے اور سجدے لمبے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو طول سجود یعنی لمبے سجدے بہت پسند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نماز ہماری روح کی غذا بھی ہے اور ہمارے جسم کے قوت و توانائی کا ذریعہ بھی۔ محترم خواتین اسلام، اب تک جو باتیں میں نے عرض کی وہ نماز کا تربیتی پہلو تھا۔ نماز کا سب سے بڑا نفع بلکہ نماز کی اصل فرضیت اور منشور کا حال یہ ہے کہ یہ بندے اور اس کے پالنہار کے بیچ رابطہ، مواصلات، مناجات، ملاقات اور کمیونیکیشن کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اور یہ حقیقت تو آپ کے علم میں ہے کہ جو بندی عبادت کرتی ہے یا جو بھی ریاضت، مجاہدہ اور قربانی کرتی ہے وہ اپنے رب سے قریب ہونا ہوتا ہے، اور اس معاملے میں نماز کو تمام اعمال پر فوقیت حاصل ہے۔ نماز سے ملنے والا قرب دیگر عبادات کے مقابلے میں نماز سب سے زیادہ طاقتور ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور بھی ہے۔ چند احادیث بطور نمونہ عرض کر کے بات مکمل کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا قام يصلي اقبل الله عليه بوجهه، یعنی جب بندی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر دیتے ہیں اور روبرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھنے والی کو نہ تو سامنے کی جانب تھوکنا چاہیے اور نہ ہی ادھر ادھر متوجہ ہونا چاہیے۔
ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساجد یسجد بین قدمی اللہ، یعنی جب بندی سجدہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے بیچ سر رکھتی ہے۔ ایک جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا قام يصلي ان العبد اذا قام الى الصلاة فانما هو بين يدي الرحمن، یعنی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ نماز کا سب سے پسندیدہ طریقہ ہی یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس تصور کے ساتھ پڑھو جسے تم براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہو، اور اگر یہ خیال نہ کر پاؤ اور یہ استحضار نہ ہو پائے تو یہ خیال کرو فإنہ یراک، کہ وہ براہ راست تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ محترم خواتین اسلام، ہمیں پوری دیانت اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ جب نماز کے منافع اور اثرات اس قدر ہیں اور نماز ہماری اخلاقی، روحانی، جسمانی اور تربیت پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے، نماز کے نتائج و ثمرات اتنے عظیم ہیں کہ اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ ہے، اور نماز ہماری نگاہوں، خیالات اور احساسات کو پاک کرتی ہے، ہمیں برائیوں سے، غفلت اور کوتاہیوں سے بچانے کا خدائی نظام ہے، اور ہماری کردار سازی اور عملی زندگی کی تعمیر میں اتنا دخل رکھتی ہے، تو ہمیں بھی اس کو حفظ جان بنانا چاہیے، ہمیں بھی اسے صحت افزا نظام شریعت اور ہر حال میں اس کی تعلیم کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب بھی عہد کریں کہ ہم آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ذوق و شوق، محبت اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے، آمین۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انصار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار شہنشاہی ہے، غلطیاں ہیں ابھی۔